السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے کان کو کھول کر کے اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اتنا شیئر کریں کہ جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی تنظیمیں کہلاتے ہیں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ جو خبر میں آپ کو بتانے والا ہوں یقیناً یہ دل کو دہلا دینے والی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، جس طریقے سے اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بخوشی و برضا یعنی اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور اگر آپ نے اس کو اسلام قبول کرنے میں مدد دی ہے اور وہ خوشی کے ساتھ میں اسلام قبول کر رہا ہے، تو جتنا زیادہ ثواب اس کو ملے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، صراط مستقیم پر لے کر آئے اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ اب وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارا بھائی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی، اگر کوئی بھی ہماری غفلت کی بنا پر، ہماری غفلت کی وجہ سے اگر وہ دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اگر وہ اپنا ایمان برباد کرتا ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے اور ہمیں کل قیامت میں اس کی پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا اور اس کی سزا بھی مسلمانوں کو دی جائے گی۔ جو مسلمان تنظیمیں اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ان تمام کو اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، دیکھیے، دو اسٹیٹ، حالانکہ یہ سارے ہندوستان میں ہو رہا ہے، لیکن اس وقت دو اسٹیٹ جو ہے وہ میرے زیر بحث ہیں، جن میں پہلا ہے کرناٹک اور دوسرا ہے مہاراشٹر۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان اور مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ سب غفلت کی نیند سو رہی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بچیوں کا لگاتار دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے اور ان کو گمراہ کر کے ان سے غیر مسلم لڑکے شادیاں کر رہے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں راستے میں ان کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں۔ 2-3 سال شادی رکھتے ہیں، جب وہ بچیاں پورے طریقے سے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو دھوکہ دے کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر ان کو اپنے مذہب میں آنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ فی الحال اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہو جاتا ہوں، یا وہ پھر کیا کرتے ہیں، لڑکی کو ہی مجبور کر کے ہندو بنا لیتے ہیں، اس کے باوجود شادی کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑے دن کے بعد اس کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خبر چھپی ہے پیپر کے اندر، اس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو میں آج یہ بتانے والوں کہ دیکھیے، ہماری وہ بچیاں جو جدید تعلیم آج کل کی ہے وہ تو جانتی ہیں، مطلب یہ کہ تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہیں، مگر صرف دنیا کی نالج ان کو بہت زیادہ ہے، لیکن دین کا ان کو بالکل بھی نالج نہیں ہے۔ ایسی بچوں کے اوپر جو ہے وہ RSS اور BJP اور جتنے بھی یعنی جو تنظیمیں ہیں، بجرنگ دل وغیرہ ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کو یہ کام دیا گیا ہے کہ آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ ابھی جو آپ نے ایک نئی بات سنی ہوگی، لو جہاد قانون، تو اس کے ذریعے سے ایک چیز یہ ہوگی کہ جو مسلمان لڑکے ہیں جو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، جو IAS اور IPS آفیسر بننا چاہتے ہیں، ان لڑکوں کے ساتھ یہ لڑکیاں آتی ہیں اور آ کر ان کو گمراہ کریں گی اور تھوڑے دن ان پہ الزام لگایا جائے گا کہ بھائی یہ لڑکے نے مجھے لو جہاد کر کے پھنسایا، پھر اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کا پورا ایجوکیشن برباد ہو جائے گا، اس کی پوری لائف برباد ہو جائے گی، اس کے ماں باپ بیچارے جو اس کو پال پوس کر بڑا کیے تھے اور بڑی امیدیں اس سے لگا بیٹھے تھے، ان لوگوں کو بڑا لمبا دھوکہ ملے گا اور اتنی طریقے سے وہ لوگ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، پوری فیملی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ کیا جا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو مسلمان لڑکیاں ہیں جن کے پاس میں دین کا بالکل بھی علم نہیں ہے، ان کے ماں باپ نے ان کو دین بالکل نہیں سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آگاہ اور آشنا نہیں کروایا، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی جو ہے تعلیمات ان کے سامنے پیش نہیں کی، پردہ ان کو نہیں سکھایا اور ان کو آوارہ بنا دیا۔ ان بچوں کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ میں یہ لڑکے اپنے جو ہے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں اور پھنسانے کے بعد ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں راستے میں ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچیاں اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو جاتی ہے اور پھر جو لڑکا ان کا شوہر یہ کہہ رہا تھا یا شوہر بن چکا تھا، وہ ان کو دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو یقیناً میں اندر سے پورا ہل گیا کہ آخر یہ ہماری مسلمان تنظیمیں کیا کر رہی ہیں۔ یہ جو آپ کو اپنے آپ کو مسلم تنظیمیں کہتی ہیں، اور میں ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج وہابی دیوبندیوں پر اپنے گلے پھاڑ لیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میں مولانا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں ان کا رد کرنا ہے، 1000 بار ان کا رد کریں، 1000 بار شیعوں کا رد کریں، وہابیوں کا رد کریں، مگر ایک بات میری یاد رکھیں کہ جو مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ میں شادی کر کے جا رہی ہیں، ان بچوں کا حساب و کتاب بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تم سے کہا جائے گا کہ تم اتنے بڑے دین کے رہبر تھے، تم اتنے بڑے قوم کے مصلح تھے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کو تم کیوں درس نہ دے سکے، آخر ان کو سیدھا راستہ کیوں نہ دکھا سکے؟ تم نے دوسروں کا رد تو کیا، کلمہ گو مسلمانوں کا رد تو کیا، لیکن یہ بچیاں اپنا ایمان ہار رہی تھی اور یہ بچیاں اپنے ایمان کو جو ہے زمین میں دفن کر رہی تھی۔ اس وقت تم لوگ کہاں سو رہے؟ اس کا بھی حساب و کتاب ان مولاناؤں کو اور ان مسلم تنظیموں کو
دینا ہی پڑے گا۔ اب میں آپ کو دیکھیے تھوڑی سی بات بتا دوں، آخر یہ خبر ملی کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ اس بات کی جو تصدیق میں نے آپ کو بتائی ہے، اس بات کی تصدیق آپ کو رجسٹرار آف میرجز کی جانب سے جاری شدہ نوٹس میں دیکھی جا سکتی ہے، جو رجسٹرار آف میرجز دفتروں کے باہر نوٹس بورڈ، اس میں لکھا ہوا شادی کے خواہش مند درخواست گزاروں۔ تو ان میں جب آپ درخواست دیکھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے مسلمان لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کے لیے نوٹس دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ماں باپ نے دین کا علم نہیں سکھایا ہے۔ ایک بہت بڑا خلاصہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ دیکھیے جتنے بھی ایسے لڑکے ہیں جن میں کئی ساروں کے نام گوپال کرشنا، آنند وغیرہ بتایا گیا ہے، ان لڑکوں نے جو جن لڑکیوں سے مسلمان لڑکیوں سے شادی کی ہے، ایک بہت بڑا خلاصہ یہ بھی کیا کہ ان لڑکوں کا تعلق کسی نہ کسی کے یا تو RSS سے ہے یا بجرنگ دل سے ہے، یا پھر وہ لوگ جو ہے ان کے حمایتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور ان کو جان بوجھ کر کے مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے، ان کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یقیناً یہ بہت خطرناک ہے۔ اور میں بتا دوں یہ لوگ کچا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ بہت پکا کام کر رہے ہیں۔ پکا کام کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اب تک کئی ہندو لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں کو گمراہ کر کے اسپیشل میرج ایکٹ 1954 کے دفعہ 15 کے مطابق ان لوگوں نے اپنی شادیوں کو قانونی روپ بھی دے دیا ہے۔ مطلب اگر کوئی مسلمان کچھ کرنا بھی چاہے گا تو بعد میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ سیدھا لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ان کو سیدھا لے جاتے ہیں، جو رجسٹرار آفس ہوتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ان بچوں کے ساتھ میں جو قانونی روپ سے ہے شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب میں بس آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات کے دل میں تھوڑی بہت اپنی بہنوں کے لیے رحم ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ جو مسلمان تنظیمیں ابھی غفلت کی نیند سو رہی ہیں وہ جاگ جائیں اور کچھ نہ کچھ کام کریں، ہمارے بچوں کو دین کی جو ہے تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ دیکھیے مسئلہ شادی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے اگر ہماری ایک بھی بچی اگر اسلام سے نکل کر چلی گئی تو آپ تھوڑا یہ سوچیں کہ وہ کسی غیر سے شادی کرے گی، پھر اس کے بچے ہوں گے، وہ بچے بھی غیر مسلم ہی بنیں گے، پھر ان کے بچوں کے بچے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ قیامت تک جتنی بھی نسلیں چلیں گی وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ وہ مسلمان ہونے والے تھے، مگر وہ سب کے سب کیا ہے؟ اب غیر مسلم بنیں گے، ان کی پوری نسلیں غیر مسلم قیامت تک چلے گی۔ مطلب ایک بچی کو گوانے کا کتنا بڑا عذاب ہوگا، اس کے بارے میں مسلمان اور مسلمان تنظیمیں سوچیں، پھر ان کو احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور اس پر کوئی بھی ایکشن نہ لے کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔